نمازوں میں خشوع کیسے پیدا ہو؟ عزیز بھائیو، ایک مسلمان کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل نماز ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے سال میں ایک مہینہ فرض ہے، اور اس میں بھی جو مسافر ہے اس کے لیے اجازت ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ بیمار کے لیے بھی رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں گنتی پوری کر لے۔ کعبۃ اللہ کا حج بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ بھی ان پر۔ زکوٰۃ بھی سال بعد جو نصاب کو پہنچتے ہیں صاحب ثروت لوگ، ان پر فرض ہے۔ جبکہ نماز آپ حالت امن میں ہوں پھر بھی فرض ہے، حالت جنگ میں ہوں نماز کی معافی پھر بھی نہیں، آپ مقیم ہوں نماز پھر بھی فرض ہے، مسافر ہوں نماز کی پھر بھی معافی نہیں۔ تندرست اور صحت مند نماز کی معافی اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے جبکہ نماز کے لیے رخصت بیمار کو بھی نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ جو بیمار ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لے۔ تو ایک مسلمان کے ایمان کی سب سے بڑی اور واضح دلیل نماز ہے، جو روزانہ 5 وقت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عزیز بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے ہر بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قاتل اور مقتول کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ حقوق العباد میں۔ چونکہ نماز ہمارے ایمان کی دلیل ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں اور اہتمام کریں، پابندی سے نماز پڑھیں، باجماعت نماز ادا کریں، اور 5 نمازیں ادا کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اور یہ سارے حکم قرآن مجید میں اللہ نے دیے ہیں، اور یہ احکامات جو قرآن مجید میں نماز کے بارے میں اللہ نے بیان کیے ہیں، میری اور آپ کی نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات پہ عمل کریں جن میں نماز کے بارے میں مختلف آیات میں تلقین کی گئی۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو انتہائی فرما برداری کے عالم میں خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدے بجا لائیں۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وارکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ اور ایک تیسری آیت میں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بے شک مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ تو عزیز بھائیو، چونکہ نماز میرے اور آپ کے ایمان کی دلیل ہے، میرے اور آپ کے ایمان کی سند ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو خوبصورت طریقے سے ادا کریں، اس کے اندر عاجزی، اخلاص اور خشوع پیدا کریں۔ عزیز بھائیو، نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے
انتہائی مختصر وقت میں اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں۔ 11 کام کریں اگر نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میری اور آپ کی نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو اور یہ کیسے ممکن ہے، اس کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی 11 کام کرنے پڑیں گے۔ آپ ایک ایک کر کے ان کو یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، آپ کے اساتذہ کرام کے لیے بھی، آپ کے والدین کے لیے بھی، آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی، اور آپ کے لیے بہترین اللہ کی رحمت سے یہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ نماز کے اندر عزیز بھائیوں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر تک، ظہر پڑھنے کے بعد عصر تک، عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء تک، عشاء کے بعد آپ بستر پہ پہنچ چکے ہیں، نیند نہیں آ رہی جب تک، اس وقت تک نمازوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اس کا اہتمام کریں اگر نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سارا دن جو باطل خیالات میرے اور آپ کے دماغ میں گھومتے ہیں وہی میری اور آپ کی نماز کے خشوع کو خراب کرتے ہیں، وہی میری اور آپ کی نماز کے خشوع کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ہر گھر میں مختلف مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، معاشی معاشرتی، کئی طرح کے مسائل کا ہم لوگ شکار ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کے مسائل کا حل اس میں نہیں ہے کہ ہم سارا دن اللہ کے ذکر سے غافل رہیں اور اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے رہیں اور پریشان رہیں اور اپنے مسائل کو اپنے دل اور دماغ پہ غالب کر لیں۔ یہ میرے اور آپ کے مسائل کا حل نہیں۔ ہمارے مسائل کا حل کیسے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے میسر آئے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں خبردار، یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایمان والوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون مل سکتے۔ آپ آج کے درس میں یہ کلیہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں لکھ لیں کہ میری اور آپ کی زندگی بھر کی تمام فکر کا خاتمہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں، ہمارے تمام مسائل کا حل صرف ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ تو کڑتے رہنے سے، پریشان رہنے سے، مسائل کو اپنے دل اور دماغ پہ غالب کر لینے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ عزیز بھائیوں، آپ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ میرا ایمان ہے جب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ میری اور آپ کی زندگی بھر کی آزمائشیں، فتنے، بیماریاں، پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اپنے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو عزیز بھائیوں، نمازوں میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا بنیادی اور ضروری عمل اور کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ذاکرین میں شامل ہو جائیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، بہت سارے اذکار ہیں، اس کے لیے بھی وقت نکالیں، اہل علم سے سوال کریں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کر لیا کریں۔ عزیز بھائیوں، کون سے وظیفے کا کیا اجر ہے، کس ذکر کا کیا اجر ہے، اس کے بارے میں بھی باقاعدہ علماء سے پوچھیں۔ تو بہرحال اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے میری اور آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا، اور یہ یقینی بات ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک نماز ساری امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا کریں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح میں نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کام سے اللہ کے نبی منع کریں باز آ جاؤ۔ تو عزیز بھائیو، نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ساری نماز شروع سے لے کر آخر تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا کریں۔ ممکن ہی نہیں، اس بات کو یاد رکھیں، باوضو اللہ کے گھر میں بیٹھو، ممکن ہی نہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے سے ہٹ کے نماز پڑھ رہے اور اس کی نماز میں خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، اور اس کی نماز میں اطمینان بھی ہو، اور وہ نماز ہو جو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ عزیز بھائیو، کائنات میں سارے نبیوں سے بھی بڑھ کر اگر کسی کی عبادت میں خشوع تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز میں خشوع پیدا ہوگا، وگرنہ ممکن ہی نہیں کہ ہماری نماز میں خشوع پیدا ہو۔ میں اور آپ جب نماز دلائل کے ساتھ تحقیق کیے بغیر نماز پڑھتے ہیں، میری اور آپ کی نماز کا خشوع اس وقت بھی کم ہو جاتا ہے جب میرے دائیں طرف کوئی مسلمان بھائی کسی اور طریقے سے نماز پڑھ رہے، بائیں طرف والا بھائی کسی اور طریقے سے نماز پڑھ رہے، میں اپنی نماز کا خشوع اس لیے بھی خراب کر بیٹھتا ہوں کہ نماز میں سوچتا رہتا ہوں شاید یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے یا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں یا یہ غلط کر رہا ہے، ساری نماز اسی خیال میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے عزیز بھائیوں نماز شروع سے لے کر آخر تک پوری ایمانداری سے نیوٹرل ہو کر نماز کے جو اختلافی مسائل ہیں ان کے بارے میں وقت نکال کے تحقیق کی ہو، نماز میں رفع دین کرنا ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں، ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے یا نہیں، اور قدم سے قدم ملانا ہے یا نہیں، یہ اختلافی مسائل ہیں، ان کے لیے وقت نکالیں، تحقیق کریں۔ جب آپ وقت نکال کے تحقیق کر کے علماء کے پاس جائیں گے، ہر مکتبہ فکر کے عالم سے آپ دلائل جمع کر کے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے کر جائیں گے، آپ کو ایک دلی سکون اور اطمینان ملے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں جو آپ کی رہنمائی کرے گا وہ طریقہ اپنائیں۔ جب آپ اس طریقے پہ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ایک اطمینان ملے گا، ایک سکون ملے گا۔ اب بہت سارے نماز کے اختلافی مسائل ہیں، کبھی وقت ہی نہیں نکالا، تحقیق ہی نہیں کی، بس عزیز بھائیوں پریشانی کے عالم میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، ان کا طریقہ ٹھیک ہے یا ان کا عمل ٹھیک ہے، تو عزیز بھائیوں نماز میں کیسے خشوع پیدا ہوگا؟ نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا کریں، نماز میں خشوع ایسے پیدا ہوگا۔ اب تیسرا عمل نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری نماز کھڑی ہونے سے پہلے نہیں بلکہ اذان سے پہلے شروع کر دیا کریں، اذان سے پہلے شروع کر دیا کریں۔ آپ 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں نماز کے لیے، کارخانے سے نکل رہے ہیں، فیکٹری سے نکل رہے ہیں، اپنے گودام سے نکل رہے ہیں، دکان سے نکل رہے ہیں، کارخانے فیکٹری دکان میں بیٹھے ہوئے آپ کو پوری نماز کی فکر نہیں تھی، جب 1 منٹ رہ گیا مسجد میں آئے ہیں تو ایک ایک رکعت کی فکر پڑ گئی۔ آپ سوچیں ذرا کہ 1-2 منٹ میں نماز کھڑی ہونے میں 2 منٹ رہ گئے، ابھی آپ نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، استنجا کرنا ہے، پھر آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ اب جب گھر میں تھے تو نماز کی فکر نہیں تھی، دکان اور کارخانے میں کاروبار میں تھے، نماز کی فکر نہیں، 1 منٹ پہلے مسجد میں پہنچے ہیں تو اب ایک ایک رکعت کی فکر پڑ گئی ہے۔ اب جو بندہ تیزی میں آئے گا، جلدی کا مظاہرہ کرے گا، عزیز بھائیوں قضائے حاجت میں وہ استنجا کیسے لے گا، طہارت کا خیال کیسے کرے گا؟ تیزی میں ناپاک چھینٹے پڑ رہے ہیں کہ نہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، اب وضو کرے گا، امام صاحب نے نماز شروع کر دی، وضو اتنی تیزی میں بنائے گا کہیں سے کونی خشک رہ جائے گی، کہیں سے ٹخنے خشک رہ جائیں گے، کہیں سے تھوڑی خشک رہ جائے گی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو وضو نہیں، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو میرے اور آپ کے ایمان کی دلیل نہیں۔ سب سے بڑی دلیل نماز میرے اور آپ کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو عزیز بھائیوں
نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز سے پہلے نہیں، اذان سے پہلے تیاری شروع کر دیں۔ حکم تو یہ ہے اذان خاموشی سے سنیں، اس کا جواب دیں، اس کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، وسیلے کی دعا کریں، مسواک لیں، اس کے بعد وضو کریں اور مسجد میں آئیں۔ اذا دخل احدکم الی المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، مسجد میں آئیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، بیٹھ جائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد اقامت سے پہلے، نماز کھڑی ہونے سے پہلے جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ کتنی ساری مرادیں میری اور آپ کی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، بہت ساری نیک خواہشات ہیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی، کتنی ساری اللہ کی نعمتیں جن سے میں اور آپ محروم ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے روزانہ 5 وقت ضائع کر دیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے 5 وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اذان کے بعد اور نماز کھڑی ہونے سے پہلے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک بندہ 1 منٹ پہلے مسجد میں آئے گا، عزیز بھائیو اب وہ تیزی کرے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آؤ، دوڑنے کی اجازت نہیں، تیزی کرنے کی اجازت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، عزت کے ساتھ، پوری شان اور وقار کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، مومن کی شان کے جو لائق ہے اس طرح قدم اٹھائیں۔ فرمایا جتنا نماز کا حصہ مل جائے اس کو پڑھ لے، باقی رہ جائے تو اس کو بعد میں ادا کر لے۔ اب ایک بندہ 1 منٹ پہلے مسجد میں آئے، نماز کھڑی ہوگی، وضو کر کے جب وہ مسجد کے حال میں پہنچے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اب لم یلد ولم یولد کے بعد کیا رہ گیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ امام کی ایک آیت پڑھنے میں اس پیچھے سے جلدی آنے والے بندے نے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں پڑھنی۔ تو عزیز بھائیو، اللہ کے گھر میں آ کے قرآن مجید کی بے ادبی نہ کریں، توہین نہ کریں، نماز کا جو حصہ مل گئے اس کو پڑھ لیں، شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گئے باقی حصہ بعد میں ادا کر لیں۔ تو نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، تیسرا بہترین عمل ہے کہ اذان سے پہلے نماز کی تیاری شروع کر دیا کریں، پھر جب آپ وقت کے ساتھ مسجد میں پہنچیں گے آرام سے سنت نوافل پڑھیں گے، بڑے خشوع خضوع سے نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں حاصل کریں گے، آپ کو ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو چوتھا بہترین عمل یہ ہے، عزیز بھائیو، جب نماز کے لیے اقامت ہو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت نماز کے لیے ہو تو صف بندی بڑی خوبصورت طریقے سے کریں، مسلمان بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کے جماعت کے اندر مل کے کھڑے ہو جائیں، سرا برابر بھی اپنی جماعت کے اندر صف کے اندر خلال نہ چھوڑیں۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی سے کندھے سے کندھا نہ ملائے، قدم سے قدم نہ ملائے، درمیان میں خلا چھوڑ دے اور اس کی نماز میں خشوع ہو، ممکن ہی نہیں۔ 3 حدیثیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سمن میں سن لیں، یعنی میری اور آپ کی نماز میں خشوع کیسے خراب ہوگا اگر صف بندی کرتے ہوئے درمیان میں خلا چھوڑیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں میں خوب مل کے کھڑے ہوا کرو۔ کہا مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں صف کے اندر جہاں سے خلا ہوتا ہے، شیطان بکری کے بچے کی طرح جماعت کے اندر گھس جاتا ہے، اور جب شیطان گھسے گا وہ مجھے اور آپ کو خیالات میں محو کرے گا اور میری اور آپ کی نماز کے خشوع کو خراب کرے گا۔ آپ جماعت کے اندر شیطان کو گھسنے کی جگہ نہ دیں، نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عزیز بھائیو صفوں کے اندر خلا نہ پیدا کریں۔ دوسری حدیث سے مبارک ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، صفوں میں خوب مل کے کھڑے ہوا کریں، سب بندی اچھے طریقے سے کیا کریں، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہا مجھے ڈر لگتا ہے تم اگر اپنے بھائی سے مل کے نہیں کھڑے ہوتے، صف میں خلا چھوڑتے ہو، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہارے چہروں کو نہ الٹ دے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، تمہاری نماز کے خشوع خضوع کا معاملہ ہے۔ شیطان کے لیے جماعت میں جگہ چھوڑیں گے
آپ کی نماز کا خشوع خراب ہوگا. اور یہ چھوٹا جرم نہیں، اللہ اگر اس جرم پہ پکڑ کریں تو تمہارے چہروں کو الٹ دیں. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ایک تیسری حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ تعالی، جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا لیتے ہیں. ومن قطع صفا قطعہ اللہ عز وجل، جو صف کو کاٹے گا وہ یہ نہ سمجھے میں اپنے مسلمان بھائی سے دور ہوا ہوں، فرمایا اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. تو عزیز بھائیو، چوتھا عمل، نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو صف بندی بڑے اچھے طریقے سے کیا کریں. ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جماعت کے اندر مل کے کھڑے نہ ہوں اور آپ کی نماز میں خشوع خضوع بھی پیدا ہو جائے؟ اتفاق، اتحاد، محبت، پیار، باہمی رواداری اور یکجہتی، اخوت، بھائی چارے کا مظاہرہ اگر آپ نے باوضو مسجد میں نہیں کرنا تو کہاں کریں گے؟ چوتھا عمل، نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عزیز بھائیوں صفوں کے اندر اچھی طرح مل کے کھڑے ہوا کریں. پانچواں عمل، اگر نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں انتہائی ضروری ہے کہ جب نماز کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں، قیام، رکوع اور سجدہ نماز کے مکمل ارکان بڑے اطمینان اور بڑی شان اور بڑی تسلی سے ادا کریں. رکوع میں آرام سے جائیں، سجدے میں آرام سے جائیں، قیام کے لیے آرام سے کھڑے ہوں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے برا چور نماز کا چور ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یسرق من الصلاۃ، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی نماز میں چوری کیسے ممکن ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو بندہ نماز کے اندر رکوع سجود اطمینان سے نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے اور کائنات کا یہ بدترین چور ہے. لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ چوری اور ڈکیٹی کرنے والے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے. اربوں روپے کی کرپشن کرنے والوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی کا یہ فتویٰ ہے کائنات کا بدترین چور نماز کا چور ہے، جو نماز کے اندر رکوع سجود کا خیال نہیں کرتا. اور کچھ بد نصیب نمازی ایسے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ان کی نماز پکڑ کے ان کے چہروں پہ ان کے منہ پہ مار دو. ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. تو نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے پانچواں عمل کہ آپ نماز کے جو ارکان ہیں قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، جلسہ استراحت بڑے احترام اور اطمینان سے ادا کریں، جلدی اور تیزی کا مظاہرہ نہ کریں. نماز میں خشوع پیدا کرنے والا چھٹا بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو عزیز بھائیوں قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر ہر آیت پہ ٹھہر جائیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یقطع قراءتہ آیتاً آیتاً. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں بتاتی ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید پڑھتے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے ٹھہر جاتے، الرحمن الرحیم پڑھ کے ٹھہر جاتے، مالک یوم الدین پڑھ کے ٹھہر جاتے. یقطع قراءتہ آیتاً آیتاً، ہر آیت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قراءت روک دیتے تھے، ہر آیت پہ ٹھہرتے تھے. اور یہی قرآن مجید نے حکم دی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. تو عزیز بھائیوں کتنے مسلمان بھائی ہیں جو نماز کے اندر ہر آیت پہ ٹھہرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، رک جاتے ہیں ہر آیت کے اختتام پر. کتنے مسلمان بھائی ہیں ہمیں جلدی بڑی ہے، تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، امام کی ایک آیت پڑھنے میں سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں مکمل کر دیتے ہیں اور ایک سانس میں مکمل کر دیتے ہیں. عزیز بھائیوں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ بڑی شان اور بڑے وقار والی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. یہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے والا چھٹا بہترین عمل. نماز میں خشوع پیدا کرنے والا ساتواں بہترین عمل یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت جب نماز میں کرتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو آواز میں حسن دی ہے اپنے آواز میں جتنا اللہ نے حسن دی ہے اس کے مطابق قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے پڑھیں. کتنے مسلمان بھائی ہیں جو خوبصورت لہجے میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. جتنی اللہ نے آپ کو آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا
من لم یتغن بالقرآن، کہا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو تجوید، تلفظ اور غنے کے ساتھ نہیں پڑھتا، جو قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے حسن دو، یعنی قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت طریقے سے کریں۔ اب سادہ سادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا خوبصورت کر کے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جتنا اللہ نے آپ کو آواز میں حسن دی ہے، مزے لے لے کر قرآن مجید کو پڑھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ کہتے ہیں خوش نصیب لوگ جن کو میں نے قرآن مجید دیا، وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے والا ساتواں بہترین عمل یہ ہے عزیز بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت آواز میں کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے والا آٹھواں بہترین عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے ہیں یا نماز کے اندر جو اذکار اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ساری نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ ممکن ہی نہیں کہ کسی بندے کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا اور اس کی نماز کے اندر توجہ بھی ہو، خیالات جائیں گے کہیں اور، سوچیں آئیں گی، آپ نماز میں ٹھہر ہی نہیں سکتے، آپ کے خیالات بکھرے پڑے رہیں گے جب تک آپ نماز کا ترجمہ نہیں یاد کریں گے۔ کتنے سال ہو چکے آپ کو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے، اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کی جو بھی صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ یاد کریں۔ اکثریت میں تو وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ احد ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو کم از کم عزیز بھائیو، جو قرآن مجید کا حصہ آپ کو زبانی یاد ہے، جس کو آپ فرض میں، سنت میں، نوافل میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ تو یاد کریں۔ کیا مطلب ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر بھی اولاد لینے کے لیے، صحت لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے، اسی طرح کاروبار میں برکت کے لیے مسجد سے باہر نکل کے غیر اللہ کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ نماز میں توجہ عزیز بھائیو اس وقت ممکن ہے، خشوع اس وقت ممکن ہے جب آپ کو نماز کا ترجمہ یاد ہوگا۔ آپ زبان سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، دل اور دماغ اس کا ترجمہ بولے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس ترتیب سے نماز پڑھیں گے، خیالات جائیں گے کہیں اور، نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ تو یہ آٹھواں بہترین عمل ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے والا کہ نماز کا ترجمہ یاد کریں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کریں، وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد جو بھی صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ یاد کریں، پھر نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے والا نوواں بہترین عمل یہ ہے عزیز بھائیو، نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو نماز کھڑی ہونے سے پہلے بھی، دوران نماز بھی اپنی موت کو یاد کریں۔ اور یہ حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، فرمایا اپنی موت کو نماز میں یاد کیا کرو، نماز سے پہلے بھی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی اس نماز کو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھو، اس تصور سے نماز پڑھو کہ شاید اگلی نماز میرے نصیب میں نہ ہو۔ جب آپ اس تصور سے نماز پڑھیں گے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو عزیز بھائیو پھر آپ دیکھیں آپ کی نماز کے اندر توجہ کتنی ہوگی، نماز میں خشوع کیسا ہوگا، نماز میں اطمینان کیسا ہوگا، نماز میں ٹھہراؤ کیسا ہوگا۔ رکوع میں جائیں گے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا، سجدے میں جائیں گے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا۔ آپ کو نماز کے اندر ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی جب اس تصور سے نماز پڑھیں گے کہ شاید اس نماز کے بعد میری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی، شاید اس نماز کے بعد میں دوبارہ فتح مسجد میں نہ آ سکوں، شاید اس نماز کے بعد اگلی اذان سننی میرے نصیب میں نہ ہو، شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو عزیز بھائیو نماز میں خشوع پیدا کرنے والا نوواں بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی نماز کو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھیں۔
اور اس کے بعد نماز میں خشوع پیدا کرنے والا 10واں بہترین عمل یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اس تصور سے نماز پڑھیں کہ آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا صلی، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے فرمایا یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس تصور سے نماز پڑھیں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ یا پھر میں اشارتاً وہ بات ضرور کروں گا، کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ آپ اپنے رب سے نماز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جس کو نماز کا ترجمہ نہیں یاد، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہے، اس کی توجہ ہی نہیں۔ نماز پڑھنے والے کو اگر پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، تو نماز کیسے ہماری قبول ہوگی؟ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہوتے۔ کتنے نمازی 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے نماز میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اے اللہ ہمیں ہدایت پر قائم کر دے، انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر گامزن کر دے۔ نماز کے بعد غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، جھوٹ چھوڑتے نہیں، وعدہ خلافی چھوڑتے نہیں۔ پہلی صف کا نمازی دوسری صف کے نمازی کے خلاف، دوسری صف کا نمازی تیسری کے خلاف، ابھی اقامت ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ بامشکل ادا کرتے ہیں، امام کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، امام مقتدیوں کے خلاف، مقتدی امام کے خلاف۔ کیسی نماز ہے؟ ایسی نمازیں بے روح نمازیں ہیں، جیسے جسم روح کے بغیر ہے ایسی نمازیں ہماری عزیز بھائیو بالکل بے روح نمازیں ہیں، جس نماز نے میری اور آپ کی زندگی کو نہیں بدلا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برائی کے تمام کاموں سے روکتی ہے۔ ان احدکم اذا صلی، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 10واں عمل ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے والا۔ اس تصور سے نماز پڑھیں کہ آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیو آخری بات، نماز میں خشوع پیدا کرنے والا 11واں عمل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا، نیکی کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس تصور سے کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے فإنہ یراک، تو یہ یقین ضرور پیدا کر لو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے والا 11واں بہترین عمل یہ ہے، نماز اس تصور سے پڑھیں کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا کر سکتے تو نماز اس یقین سے پڑھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس یقین سے نماز پڑھیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں، تو عزیز بھائیو نماز کے اندر ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی، خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ یہ تھے نماز میں خشوع پیدا کرنے والے 11 بہترین اعمال۔